بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قوم عاد اور ان پہ آنے والے عذاب کی، جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں بار بار ہوا ہے۔ قوم عاد ایک بہت ہی طاقتور اور غرور میں مبتلا قوم تھی، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت طوفان کے ذریعے سزا دی اور وہ قوم صفحۂ ہستی سے مٹا دی گئی۔ آئیے اس عبرتناک واقعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا مسکن جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں واقع تھا، جو آج کے یمن کے قریب ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی، بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تعمیر کرتی تھی۔ ان کا علاقہ زمین کی خوبصورتی اور زرخیزی کے لحاظ سے بہت ممتاز تھا، اور وہ خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے لوگوں کے ساتھ، جن کی عمارتیں ستونوں والی تھیں، جن کے مانند دنیا کے ملکوں میں کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں قوم عاد کے تکبر کی اور انہوں نے کیسے حق کا انکار کیا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت اور خوشحالی پر اتنے نازاں اور اتنے متکبر تھے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اللہ کی توحید کا انکار کر کے بت پرستی کی راہ اختیار کر لی۔ انہوں نے کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قوم عاد وہ تو زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور اور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو اور اللہ کے سوا کسی کی مت عبادت کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور اپنے معبودوں کی عبادت پر اصرار کیا۔ وہ اس قدر مغرور تھے کہ اللہ کے عذاب کو ایک وہم سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر عذاب آنا ہے تو وہ لے آؤ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اے ہود، ہم تمہارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں کسی برائی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بار بار نصیحتوں کے باوجود قوم عاد اپنی سرکشی پر قائم رہی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا۔ سالوں تک بارش نہیں ہوئی اور ان کے زرخیز کھیت سوکھ گئے۔ اس قحط کو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ کے طور پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ توبہ کریں، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ قحط کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سخت عذاب نازل کیا، ایک زبردست ہوا کا طوفان۔ قوم عاد نے دور سے سیاہ بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے، لیکن یہ بادل دراصل اللہ کا قہر اور عذاب لے کر آ رہے تھے۔ یہ طوفانی ہوا 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہی اور قوم عاد کے تمام مکانات، عمارتیں اور لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ سورۃ الحاقہ میں قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، قوم عاد وہ تو ایک سخت جھونکے والی ہوا سے ہلاک کیے گئے جسے اللہ نے ان پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک مسلط کر رکھا۔ بس تو دیکھے گا کہ وہ لوگ اس میں اس طرح پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ جب طوفان ختم ہوا تو قوم عاد کے سب لوگ زمین پر مردہ پڑے تھے
ان کی بڑی بڑی عمارتیں، محلات مٹی کے سب ڈھیر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور تکبر کی وجہ سے مکمل طور پر انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی طاقت اور عظمت کا نشان بھی مٹا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا اور وہ اس بربادی کے بعد محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو ظاہر کیا اور باقی دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان چھوڑا۔ آج بھی قوم عاد کے باقیات عرب کے صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرت اور ان لوگوں کے انجام کی یاد دلاتے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔